انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن ان پر موت طاری ہوئی۔ یہاں سے بعد میں پڑھنے کے پہلے اتنا کر لوں۔ جی انبیاء کرام علیہم السلام اپنے قبور شریفہ میں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ بے شک ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی موت آتی ہے مگر ایسی کہ بس آتی ہے، بس۔ پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس وقت کے بعد ان کی زندگی پہلے کی طرح جسمانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اسی طرح وہ اسی طرح سے۔ اور یہ بات حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام زندہ ہیں، اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز بغیر جسم کے تو نہیں پڑھی جاتی، جی بالکل جسم کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں جسم گھر میں رکھ کے جاتے ہیں؟ ایسے تو نہیں سکتا۔ جسم کے ساتھ ہی پڑھتے جی ہیں۔ بالکل تو وہ انبیاء کرام قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ جسم کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے اور فرمایا رأیتہ فإذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو عقیدہ ہے نا کہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ بولو زندہ ہے، یہ یقینی اور قطعی عقیدہ ہے۔ جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بے شک سمجھ گئے بات آپ؟ جی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اوکے جی پڑھے آگے۔ اچھا جی آگے چلا۔ جی پھر بدستور زندہ ہوں گے، ان کی حیات حیات شہداء سے بہت عرفہ والا ہے۔ دیکھو شہید بھی تو زندہ ہوتا ہے نا جی بے شک اپنی قبر میں، بے شک۔ اور شہید کے بارے میں تو قرآن کے اندر واضح فرمایا اللہ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، جی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ صاف لفظ ہیں کہ نہیں؟ اچھا دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ شہید کی زندگی قرآن کی ان آیات سے بالکل واضح ہے۔ بے شک۔ تو جو شہید کو زندہ نہ سمجھے وہ قرآن کی ان آیات کا منکر ہوگا کہ بے نہیں؟ شک، اور یہ سراسر کفر ہے۔ جو قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، بے شک وہ کافر ہے۔ بے شک۔ تو شہیدوں کی زندگی سے نبی کی زندگی زیادہ قوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو شہید جب شہید ہو جائے اس کو دفن کیا جاتا ہے نا، جی بالکل اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، بالکل آگے۔ ٹھیک ہے؟ جی جو مال اس نے چھوڑا ہو وہ وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہے۔
اس کی جو بیوی ہے عدت گزارنے کے بعد جی جہاں چاہے شادی اپنی کر سکتی کر سکتی، لیکن نبی علیہ السلام جب وفات پاتے ہیں جی تو ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی پیچھے، صحیح اور ان کی جو گھر والی ہے وہ عدت گزارنے کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ نبی کی بیویوں سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح نہ کرنا کبھی بھی، بے شک ان سے نکاح کرنا تمہارے رب کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر اب آپ مجھے بتائیں، شہید بھی زندہ ہے، بے شک اس کے باوجود اس کی بیوی تو آگے نکاح کر رہی ہے، بالکل وراثت بھی تقسیم ہو رہی ہے، اجازت بھی ہے اس کو ہیں؟ جی بالکل اور نبی کی گھر والی کا نکاح جائز ہی نہیں ہے آگے، نہیں ہے بالکل ایسی وراثت بھی تقسیم نہیں ہو نہیں سکتی ہو ہے۔ سکتی تو اب مجھے بتائیں نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے زیادہ طاقتوری ہے کہ بے نہیں؟ شک بے شک کوئی شک ٹھیک ہے، جی تو نبی علیہ السلام شہید سے زیادہ زندہ ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں اس میں بس بات صرف اتنی سی ہے جی کہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے، ہماری آنکھوں کے بے شک ٹھیک ہے نا جی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، بے شک تو زندہ ہے واللہ، واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے، سبحان اللہ یہ میری جو یہ آنکھ ہے نا اس سے آپ چھپے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم آپ تو زندہ ہیں۔ سبحان اللہ بے شک بے شک اور دیکھنے والے آج بھی دنیا میں انہی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتے ہیں، سبحان اللہ بے شک انہی آنکھوں سے۔ کوئی شک تیسری صدی میں حضرت حارث محاسبی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ عالیہ حاسبیہ کے بانی تھے، وہ محاسبیہ کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحہ جی یعنی آنکھ جھپکتے نا ہم، جی وہ فرماتے اتنی سی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کروں اللہ تو اس وقت میں خود کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں۔ تیسری صدی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس موضوع پر میرے پاس جی وعلیکم السلام، میرے پاس ایک کتاب ہے سیرت النبی بعد از وصال نبی، کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام کی کیا سیرت ہے۔ سبحان اللہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لکھنے والا ایک دیو کی بندی ہے، اللہ اس نے اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ جیسے پہلے وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے جی اور اپنی سیرت اور اپنے کردار سے لوگوں کو فیض یاب فرما رہے تھے، وفات کے بعد بھی اسی طرح جاری سبحان ساری۔ اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آئی یہ بات ہے؟ چلیں فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، یہ بات وہی شہید کا ترکہ یعنی وراثت اس کے جو مال چھوڑ گیا تقسیم ہوگا، اس کی بیوی عدت کے بعد گزرنے کے بعد جی نکاح کر سکتی نکاح ہے، کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے برعکس وہاں یہ جائز نہیں۔ وہاں یہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ یہاں تک کہ جو عقائد بیان ہوئے ہاں ان میں تمام انبیاء علیہم السلام شریک ہیں۔ ہاں اب بعض و عمراء جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں ہیں، یہ بعد عمرہ پڑھا آپ نے؟ بعد
علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں ہاں اب بیان کچھ کیے کچھ جاتے عقائد وہ بیان فرما رہے ہیں جی جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے. جی یہ ابھی تک جتنے بیان کیے ہیں نا وہ سارے وہ سارے انبیاء کرام کے بارے میں. اب وہ بتائیں گے صرف حضور علیہ السلام کے بارے میں. جی آگے بیان کیے جاتے ہیں. عقیدہ اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ حیوانیات جمادات حیوانات جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے. جس طرح انسان کے ذمہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے. دیکھو بھائی پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں وہ کسی ایک قوم کے یا دو قوموں کے یا ایک شہر کے یا دو شہروں کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے. انسانوں کے بھی آپ رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جانوروں کے بھی رسول ہیں، پرندوں کے بھی رسول ہیں. بے شک وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں. بے شک ہمارے نبی علیہ السلام ساری مخلوق کے رسول. اور ساری مخلوق پھر حضور کی امت ہوگی کہ نہیں؟ بے شک جی ٹھیک ہے نا. امتی پر رسول کی اطاعت فرض ہے. بے شک. تو ساری مخلوق حضور کی امت ہے. سبحان اللہ. ساری مخلوق پر حضور کی اطاعت سبحان فرض ہے. اللہ. سبحان اللہ. تو ساری مخلوق حضور کی اطاعت کرتی ہے. بے شک بے شک بے شک. اس میں تو ہر چیز آ گئی. حکم چلتا ہے کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ نبی وسلم. پاک. ٹھیک ہے. پہلے جب مخلوق پیدا ہوئی ہے نا اس وقت سے لے کر جب تک یہ رہے گی اس وقت تک. اور جو حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مانے جی اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. جب تک یہ آپ کو اپنا حاکم نہ مانے مومن ہو ہی نہیں سکتے. بے شک. ہمارے حاکم کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پر حکم چلتا ہے کس کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جو حاکم وقت ہوتا ہے نا وہ مالک سمجھا جاتا ہے. بے شک بے شک. کوئی شک نہیں اس میں. جس کا وہ حاکم ہے نا اس کا وہ مالک ہے. مالک سمجھا جاتا ہے. تو ساری مخلوق کے اب مالک کون سمجھے جاتا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے امام مالک نے فرمایا من لم یرا نفسہ ملکا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یجد حلاوت الایمان. جس نے اپنی جان کا مالک حضور کو نہیں جانا اس نے ایمان کی مٹھاس چکھی ہی نہیں. بے شک تو ہماری جانوں کے مالک کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرضی کس کی چلتی ہے؟ سرکار کی چلتی ہے. مالک کی نا. بے شک. ہمارے مالک حضور ہیں سرکار کی. تو ہمارے اوپر مرضی کس کی چلے گی؟ سرکار کی. اگر ہم حضور کی مرضی کے خلاف کچھ کریں گے تو نافرمان قرار. جی آگے چلیے. جی عقیدہ. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ انس و جن حور و غلمان حیوانیات و جمادات حیوانات جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے خود فرمایا پیارے میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. تو حضور سراپا رحمت ہے. بے شک. رحمت ہی رحمت ہے. بے شک. ایک حدیث میں نے پڑھی کہ شیطان جو ہے نا جی جی اس نے کہا میرے لیے بھی رحمت ہے. بے شک اللہ. اس سے پوچھا گیا کہ تیرے لیے کس طرح رحمت ہے تو شیطان ہے. کہنے لگا جب سرکار تشریف نہیں نہ آئے تھے دنیا میں اس وقت تک مجھے فرشتے جوتے مارتے تھے
اور جب سرکار دنیا میں تشریف لائے اللہ نے فرمایا اب میرے حبیب آ گئے ہیں دنیا میں، اب اس ملعون کو چھوڑ دو، اسے چت کرنا ہوگا، میرے اوپر بھی رحمت ہو ہے۔ جی بے شک واہ واہ واہ، ان کی رحمت نے سب پر کرم فرمایا، نہیں دیکھا کہ یہ شیطان بھی اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی رحم، نہایت ہی مسلمانوں پر مہربان تو نہایت رحیم و کریم۔ بے شک مہربان۔ عقیدہ حضور خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا۔ خاتم النبیین آخری نبی ہیں، جی حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، آخری کون ہوتا ہے؟ جس کے بعد کوئی نہ آئے۔ جس کے بعد کوئی نہ آ سکے دوسرا، بے شک ٹھیک ہے نا؟ جی تو حضور آخری نبی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، بے شک ٹھیک ہے؟ جی بے شک حضور علیہ السلام نے خود شب معراج بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء جہاں جمع تھے، سرکار کے لیے ممبر بچھایا گیا، آپ نے واعظ فرمایا، اس خطبہ میں یہ لفظ ہیں کہ بعثنی خاتمن، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں کوئی شک کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ لوگوں کو میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جی یہ آپ پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا آمین فرمائے، آمین آپ اس پر قائم رہنا، جو مرضی ہو جائے اپنے عقائد سے ادھر ادھر نہیں ہم آپ دنیا میں رہتے ہیں، ہم تو حجرے میں بیٹھے ہیں، جی آپ کا تعلق ہر قسم کے آدمی سے ہوتا ہے، بے شک ملنا ملانا ہوتا ہے۔ آج بڑے فتنوں کا دور ہے، کوئی شک نہیں۔ بالخصوص فتنہ جو مرزائیوں کا ہے، جی یہ تو بہت ہی بڑا، بہت بڑا فطر، بہت بڑا، ایسے ہی ٹھیک ہے؟ فتنوں کا ابا یہ ہے۔ اور یہ جو ہے مرزائی آج سر عام تبلیغ کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے کر لے جاتے ہیں، بالکل ان کے نظریات خراب کرتے ہیں، ان کا ایمان تباہ و برباد کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں بھی یہ کام جاری ہے، یہ جو ہے نا وہ مسجد مرغی کھانے والے، جی اس محلے میں ایک گھر ہے جہاں انہوں نے یہ سینٹر بنا رکھا ہے، اور وہ نوجوانوں کو گھیر کے لاتے ہیں اور وہاں ان کے نظریات، ان کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ ہاں ادھر آپ لوگوں پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں جی یہ فتنہ باز لوگ جو ہیں، کہیں انہوں نے یہ شرانگیزی شروع تو نہیں کر رکھی؟ جی اگر شروع کر رکھی ہے نا جی تو اپنے نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ واجب القتل ہے، بالکل واجب القتل ہے، ان کو قتل اگر کر دیے مار دیے جائے، وہ اصل میں قتل کرنے کا اختیار ہے عدالت کو۔ عدالت کو، اگر وہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی تو ہم گناہ گار ہیں، وہ گناہ گار ہیں۔ ہم اگر یہ کام کریں گے ملک میں خون ریزی پھیل جائے، فساد پھیلے۔ فساد پھیل جائے۔ ہمارا تو مطلب معاف ہو جائے گا تو پر عدالت نہیں ہمیں اسلام میں اس قانون کی چھوڑے پکڑ تو نہیں ہوگی۔ نہیں ہم تو ہمیں تو اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عام آدمی جو ہے یہ کام کرے، اسلام نے حکم دیا کہ جو وقت کی حکومت ہے اور عدالت ہے وہ ان کے سپرد کرو کام، اور انہیں کہو کہ بھئی ان کو سزا دو، وہ سزا دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو مجرم وہ ہے، آپ پر نہیں۔ کی ذمہ داری ختم۔
اس لیے ہم نے اپنے بھائیوں کو، بچانا ہے۔ محلے داروں کو، گلی والوں کو، نوجوانوں کو ان سے بچانا ہے۔ بچانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، یہ جو دیو کی بندیاں ہیں، جی بیچ میں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حضور کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ ان کی پوری کتاب ہے، دارالعلوم دیوبند کا جو بانی تھا نا، مولوی قاسم نانوتوی اس کا نام تھا، اس کی کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس میں اس نے لکھا ہے حضور مرتبہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ مطلب کیا کہ بڑی شان والے ہیں، اتنی شان کسی دوسرے نبی کی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، ان کا خیال ہے کہ آ سکتا آ ہے۔ سکتا ہے۔ اور بلکہ اس نے کہا کہ اگر کوئی بعد میں نبی آ جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بھئی جب آخری نبی ہوئے حضور، تو اگر کوئی بعد میں اور نبی آ جائے تو پھر حضور آخری رہیں گے، تو پھر تو وہ فرق تو آ گیا۔ پھر آخرت والا پھر تو وہ جو بعد میں آیا وہ آخری ہو جائے گا۔ فرق ڈال کے کہہ رہے فرق نہیں آئے گا۔ کسی پاگل نہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے تمام علماء نے اس کو کافر قرار دیا، بانی دارالعلوم دیوبند کو۔ جی اور جب یہ وہ جوڑے ہے کہ پاکستان میں نہیں، انڈیا میں دارالعلوم دیوبند، دیوبند شہر میں ہے۔ انڈیا میں وہاں اس کو لوگ پوچھ رہے ہیں، ہاں، وہاں اس کے وہ بھی بندے کافی۔ یہ سن 73 میں غالباً یا 74 میں بھٹو نے جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا نا، تو اس نے مرزا طاہر تھا اس وقت مرزائیوں کا جو پادری تھا، وہ مرزا جو تھا نا جی شیطان، جی اس کا بیٹا تھا یہ۔ اچھا، اس کا بیٹا وہ لندن میں رہتا تھا، تو بھٹو نے وہاں سے اس کو بلایا کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ کیس ہے، اسمبلی میں معاملہ ہے، تو تم آؤ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ جی وہ آیا، وہ اصل مرزا تھا، مطلب اس کا ابا وہ تو مر گیا تھا، اچھا، اس کا بیٹا اس بیٹا کا آیا۔ آیا، اچھا مرزا طاہر اچھا، وہ آیا۔ اور اس نے کہا میں تمہارے مولویوں سے مناظرہ کرتا ہوں۔ اچھا، دو دیوبندی مولویوں کو بھٹو نے مناظرے کے لیے سلیکٹ کیا۔ مناظرہ شروع ہوا تو اس نے یہی تحذیر الناس اٹھا کے رکھ دی سامنے۔ اس نے کہا تمہارے بڑے مولوی قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو بس جب فرق نہیں آتا تو ہمارے مرزا صاحب نبی آ گئے۔ فرق نہیں آیا، آ گئے ہیں بس۔ اب ان دونوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا کہ اب ہمارے بڑے ہی کھچے مار گئے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے بڑے تو نہیں ہیں۔ ان کے نہیں، وہ کہہ رہا نا۔ وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہم نہیں مناظرہ کرتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی کو۔ یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب بہار شریعت کے صاحبزادے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ MNA تھے اس وقت یہ۔ ان کو انہوں نے فرمایا بھی مولانا آپ ان سے مناظرہ کریں۔ آپ کھڑے ہوئے مناظرے کے لیے، تو اس نے وہی کتاب آپ کے سامنے رکھ دی۔ جی آپ نے کتاب پکڑی، فرمایا مرزا سن بات، میں تمہیں بھی کافر سمجھتا ہوں، جس نے یہ کتاب لکھی اسے بھی کافر سمجھتا ہوں، اب آگے بات کر۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی تو یہ اس دودھ میں، اس نہر میں دیوبندی بھی نہائے ہوئے ہیں۔ آئے ہوئے ہیں۔ بے شک، اس لیے ان سے بھی دوستیاں نہ لگانا جی، آپ۔ یہ بلکہ دودھ کے یہ اس نالے میں آئے ہوئے۔ دودھ کی بے ادبی نہ ہو جائے نا۔ آگے چلا۔ آگے، حضور کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانہ میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز مانے کافر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ:
حضور افضل جمیع مخلوق الہی ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل ہے. اور اس عقیدہ میں تو ہمارے ساتھ دیوبندی وہابی بھی شریک ہے. میں نے ایک وہابی سے سنا، نادر آباد میں نا میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا، تو سٹاپ پر وہابیوں کی مسجد تھی بہت بڑی، اب بھی ہے. وہاں اتر کے میں جاتا تھا اپنی مسجد میں. تو ایک دن میں جا رہا ہوں، پہلے تقریر یہ کرتے ہیں نا، یہ تو 12:30 ہی شروع ہو جاتے ہیں. وہ تقریر کہہ رہا تھا جناب، اس میں لوگ کہتے ہیں ہم حضور کی عظمت بیان نہیں کرتے. دیکھو ہمارا ایمان کیا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام سب سے افضل ہے. اور وہ شیخ سعدی کا شعر پڑھ رہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے حسن و جمال والے محبوب، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے روشن چہرے سے چاند نے نور حاصل کیا. آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بس میں یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی شان والے آپ ہیں. سبحان اللہ. یہ میں نے اس وہابی سے سنا جناب. بے شک بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یقینی قطعی عقیدہ ہے، اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. جی کہ ارواح کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ ارواح کو جو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بلکہ حضور کے دست اقدس سے ملا. بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے، اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں. دیکھو ارواح جو ہیں ان کو کمال حاصل ہے نا، جی امثال کو بھی حاصل ہے، اجسام کو بھی حاصل ہے. غرض یہ کہ مخلوق میں جو بھی کمال ہے جی وہ ان کا اپنا نہیں ہے، بالکل وہ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا. علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح زنجانی میں لکھا، کل نعمت وصلت الینا بوسیلت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نعمت جو ہم تک پہنچی ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے پہنچی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سبحان اللہ. ہمیں جو ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ رسول اللہ کو خدا سے ملتا ہے. وسلم. خدا عطا فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول تقسیم فرماتے ہیں اس کی مخلوق کو. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف کتاب العلم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تقسیم کرنے والے کو دیا جاتا ہے نا. بے شک. اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کمال اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، ہر نعمت اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، ہر خزانہ اپنے رسول معظم کو عطا فرما دیا. عطا فرما دیا، اور اختیار دے دیا کہ پیارے جس کو جو چاہو جب چاہو جتنا چاہو. تو حضور امت میں مخلوق میں ہر نعمت ہر کمال عطا فرمانے والے ہیں، تقسیم فرمانے والے ہیں. بے شک. جی جناب. جی کامل و اکمل ہو گیا. جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے. ٹھیک ہے، آگے بات ختم ہو.
عقیدہ